السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى آله المطهرين وأصحابه نجوم الاهتداء واليقين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی وسلم علیہ وعلى آلہ واصحابہ افضل الصلاة واکمل التسلیم. نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ حضور سید کائنات رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جس چیز کو چاہے مکھی بنائے، جسے چاہے مچھر بنائے. بلکہ اس نے تو بنو اسرائیل کے کتنے لوگوں کو بندر بنایا، خنزیر بنایا اور کچھ اور بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. ان میں سے ہم نے بہتوں کو بندر بنا دیا اور ان کو خنزیر بنا دیا. حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لا آکل الضب فإن قوما من بنی اسرائیل مسخوا ضبا فأخاف ان یکونوا منہم. میں گوہ کا گوشت کھاتا نہیں. ایک جانور ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، اس کو فارسی میں سوسمار،
عربی میں غب اور اردو زبان میں گوہ کہتے ہیں، اس کا گوشت میں کھاتا نہیں، اس لیے کہ ایک قوم بنو اسرائیل میں سے ان کی صورت بگاڑ کے اللہ تعالی نے انہیں گوہ بنا دیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ اس زمانے میں جو گوہ پائے جاتے ہیں اسی کی نسل سے تو نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کھاتا نہیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چراغ جلاتے ہو تو چراغ میں کی بتی لے کر بھاگ جاتے ہیں چوہے، اس لیے رات کو جب سویا کرو تو اپنے چراغ بجھا دو کہ کہیں اس کی جلتی ہوئی بتی لے کر وہ بھاگیں اور تمہارے چھپر پر پہنچ کر چھوڑ دیں، یا چھپر میں اس سے آگ لگ جائے تو سب تباہی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک جماعت کو اللہ تعالی نے چوہا بنا دیا تھا، اور اس لیے تم دیکھو گے کہ چوہا ہر گوشت کو کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے، مگر وہ اونٹ کا گوشت یا اس کی چربی پائے تو اس سے بھاگتا ہے، اس لیے کہ بنو اسرائیل پر اونٹ کا کھانا حرام تھا، تو اس چوہے میں اس کی ان بنی اسرائیل کی خصلت پائی جاتی ہے۔ تو اب ذرا سوچو کہ اتنی تو روایتیں میں نے بتا دیں، قرآن مجید سے بندر بنانا، خنزیر بنانا، حدیثوں سے چوہا، چھچھوندر یہ گوہ کی شکل میں بنا دینا، یہ سب ثابت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں کہ وہ جس چیز کو جو چاہے بنا دے، سمجھ گئے آپ؟ اور اللہ تعالی نے بھی کافروں کو بھی انسان ہی بنایا ہے، انسانی شکل دی ہے، مگر یہ صرف دنیا تک ہے، دنیا سے اٹھنے کے بعد ان میں سے کوئی انسان کی شکل پر نہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عاص کو دیکھا، جہنم سے میں معراج میں جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو اس میں عاص کو بھی دیکھا۔ کس حال میں دیکھا کہ اس کی پیٹ کی آنتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور میلوں تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کی شکل و صورت جسامت ہاتھی جیسی تھی۔ تو اب کیا، کیونکہ اس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کا رسم و رواج قائم کیا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اس کو ایسی سزا دی۔ بہرحال یہ بھی حدیث شریف میں آیا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کی شکل وہی ہوگی جو دنیا میں ہے، تو آخر وہ جہنم میں جلائے جائیں گے، اور اللہ کی جب مشیت ہوگی ان کو نکال کر رسول پاک کی شفاعت عطا فرما دے گا اور وہ جہنم سے جنت میں پہنچا دیں۔
یہ کیفیت ہوگی. فرماتے ہیں کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو جائے گا. الا دارات وجوہہم، بخاری شریف کے الفاظ میں یہ ہے، مگر ان کے چہرہ پورا کا پورا محفوظ ہوگا، آگ اس پر اثر نہ کر سکے گی. کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ رسول پاک کا جلوہ ہے، اس لیے اس پر کوئی اثر جہنم نہ کر سکے گی. فرماتے ہیں کہ وہ ان کے جسم کوئلہ ہو جائے گا، پھر ان کو اللہ حکم دے گا کہ انہیں آب حیات میں ڈالو. فی ماء الحیا، یہ لفظ ہے بخاری شریف کی روایت میں. حیا مانے یہ حیا نہیں ہے، یہ حیا ہے، حیات تے لگانے سے ہوتی ہے. ہاں حیا تو زندگی کی نہر میں وہ ڈالے جائیں گے. فجنبتون، تو ان کا پورا جسم بننا شروع ہو جائے گا، تر و تازہ تھوڑی دیر میں، بڑی جلدی وہ ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم لوگ دیکھتے ہو کہ گھاس کا بیج گر گر کے زمین میں مل جاتا ہے، مگر رات کو بارش ہوئی تو دیکھو گے کہ صبح اس کا اگا ہوا پودا موجود ہے، اور ایسے تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ پیدا ہوا تو بالکل پیلا لپٹا ہوا یوں، پھر یوں یوں کھلا، پھر یوں یوں اونچا ہوا، ایسے تیزی سے. تو فرماتے ہیں بس یہی کیفیت ہوگی نہر حیات میں کہ وہ اگے گا اور بہت تیزی کے ساتھ اس کا جسم پورا تیار ہوگا، پھر جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا. یہ شان. تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انسان ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ جتنے جاندار ہیں زمین پر، ایک دو نہیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اوپر، ان میں سے جنت کا مستحق کون ہے یہ بتاؤ. صرف وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان کے پہلے والے کسی نبی پر سچا ایمان لائے ہوں، اور ایک نبی کو بھی جھٹلایا تو سارے نبیوں کو جھٹلانا ہوا. یہ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. اس زمانے میں تمام رسول تھے، ایک حضرت نوح علیہ السلام تھے، مگر ان کو ایک کو جھٹلانے سے کیوں المرسلین، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. یہ کیوں کہا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ أَصْحَابُ حِجْرٍ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے رہنے والے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. ایک حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تھا، مگر ان سب کو یہ کہہ دیا اس طرح پر کہ سب کو جھٹلا دیا. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسولوں پر ایمان جتانے والوں میں سے سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی نہیں تھا. سمجھ گئے آپ؟ اور جس نے رسول پاک کو جھٹلا دیا تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ یہود اور نصارہ
یہ کافر ہو گئے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ. تو اب اس سے کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کافر ہو گئے؟ رسول پاک کے دیکھنے ہی تھے. ہاں چنانچہ آگے الا من بعد ما جاءتهم البینہ رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ. تو یہ کافر ہوئے اللہ کی کھلی ہوئی دلیل دیکھنے کے بعد، یعنی رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد. رسول من اللہ، رسول من اللہ، یہ بینہ کی تفسیر قرآن مجید نے فرمائی. اب اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول پاک کو جنہوں نے جھٹلا دیا وہ سارے رسولوں کو جھٹلا چکے. اب نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام پر، نہ ابراہیم علیہ السلام پر، نہ یوسف علیہ السلام پر، نہ یعقوب علیہ السلام پر، نہ اسحاق علیہ السلام پر، کسی پر ان کا ایمان نہیں، سب کو جھٹلا دیا. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی شان میں ذرا بھی گستاخی کسی نے کی تو ایک گستاخی کرنے کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی، خنزیر بن گئی، سور بن گئی. تو اب آپ سوچو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ورنہ یہ لوگ کیا بنتے اللہ جانے. یہ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے اس دنیا میں ان کی رحمت لوٹ لو جتنی لوٹنی. اور یہ کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یا اس طرح کا برا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ غلط ہیں تو اللہ نے مال دولت ان کو کیوں زیادہ دی ہے. بہت مال، مسلمانوں کے پاس کیا مال ہے. اب آپ یہاں پر بھی دیکھیے، دنیا کے جس کونے میں جا کر دیکھیے تو سب سے بڑا مالدار کون ملے گا؟ کوئی کافر ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس طرح سے ٹاٹا برلا یہ وہ سب ہم لوگوں کے ہاں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کو انگلی پر یہودی نچا رہے ہیں اپنی دولت کی بنیاد پر. اب یہ ہے کہ امریکہ بھی اسی کی دولت پر اب اس کی پوری حمایت کرتا ہے، چاہے وہ سچ بولے، جھوٹ بولے، قتل و غارت کرے، جو کرے، مگر امریکہ اس سے ڈرتا. ہاں کہ جہاں اس نے مٹھی بند کر لی تو امریکہ اجڑ جائے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ساری دولت تو ان کی مٹھی میں. تو اب یہ ہے، تو اللہ تعالی نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا ہے. قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تعالی نے لولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا. کہ اگر کافروں کی دولت دیکھ دیکھ کر کے سب لوگ کافر نہ ہو جاتے تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھر کی دیواریں چاندی کی، چھت چاندی کی، سیڑھیاں سونے کی بن جاتی. تو یہ اتنا ہم کافروں کو دیتے، مگر صرف مسلمانوں کی رعایت میں
کہ ان کا دل ڈاواڈول نہ ہو جائے، اس لیے ان کو ہم نے کم دیا ہے اور ان کو بھی مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھو، ان میں اکثر کا یہ حال تھا کہ پھٹے کپڑے پہنتے تھے اور پیمند لگا لگا کے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک کپڑے میں کچھ صحابہ اصحاب صفہ کے وہ تھے کہ بخاری شریف میں نے پڑھا کہ وہ ان کے پاس سوائے ایک چادر کے کچھ نہ تھا، نماز پڑھتے تو رسول پاک نے ان کو فرمایا تم اپنی چادر کی گانٹی باندھو، یہاں سے گردن سے باندھ کے یوں لاؤ، ادھر کا کنارہ ادھر لے جاؤ، ادھر کا ادھر لے جاؤ، گھٹنے کے نیچے تک پہنچا دو اور یہ اسی میں نماز پڑھو۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ لا ترفعن رؤوسکن حتی قعدوا من السجود، جب تک کہ یہ لوگ سجدے سے سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں یا بیٹھ نہ جائیں، اس وقت تک اپنا سر سجدے سے مت اٹھانا۔ اس زمانے میں عورتوں کو اجازت تھی کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھائیں تو کبھی نہیں تھا مگر پڑھیں، یہ حکم، یہ اجازت تھی۔ تو ان کو کیوں یہ رسول پاک نے حکم دیا کہ ہو سکتا ہے کہ سجدے میں یہ لوگ جائیں تو ایسے نیچے سے دیکھنے پر ان کی ران وغیرہ کا کچھ حصہ نظر آئے، اس لیے عورتوں کو یہ حکم دیا گیا۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ کیا حالات تھے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ لمبی حدیث مگر مختصر کر کے میں بتا دوں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے سب میٹنگ کر کے سب نے سرکار کے سامنے ایک میمورنڈم پیش کیا کہ یا رسول اللہ، مدینے کی عورتوں کو ان کے شوہروں کی طرف سے جو رعایت کپڑے اور ٹھاٹ باٹ کی کچھ ملتی ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی وہ انتظام کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک سرخ ہو گیا، فرمایا تم لوگ دنیا کے چکر میں آ گئی ہو، واللہ لا اکلمکن لا آتی کن شہرن، خدا کے قسم اب تم لوگوں سے 1 مہینے تک میں ملاقات نہیں کروں گا، ملوں گا نہیں۔ اب تو ہنگامہ برپا ہو گیا مدینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اوالیے مدینہ میں میرا گھر تھا اور میرا ایک پڑوسی تھا انصاری، تو میں نے اس سے یہ طے کر لیا کہ دیکھ رسول پاک کی خدمت میں صبح سے لے کر رات تک تو رہنا 1 دن، اور جو دن بھر میں وحی اترے، جو واقعات ہوں سب مجھے آ کے رات کو بتا دیا کرنا، اور 1 دن میں ایسا کروں گا صبح سے لے کر رات تک میں رسول پاک کی خدمت میں رہوں گا، اور جو کچھ ہوگا وہ آ کر تجھے بتا دوں گا۔ اب فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، ایک چادر ایک تہبند لپیٹے ہوئے سویا تھا، دروازہ آ کر کے میرا پڑوسی پیٹنے لگا، کہنے لگا اسما ہوا، کیا یہی ہے وہ کہاں ہے؟
تو میں گھبرا کے اٹھا، آ کے دروازہ کھولا، میں کیا بات ہے؟ کہا کہ لقد حدث امر عظیم، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ یہ سنا کر آپس میں بات سنا کرتے تھے، چرچا ہوتا تھا کہ غسان بادشاہ، وہ رومی سلطنت کے ماتحت ایک بادشاہ تھا غسان، وہ مدینے پہ چڑھائی کرنے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس سے اجا غسان، کیا غسان آ گیا؟ غسان بادشاہ فوج لے کے آ گیا؟ تو وہ انصاری بولے بل اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا حادثہ۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلق ازواجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے جلدی سے ایک چادر اوڑھی اور اوڑھ کر بھاگا ہوا وہاں سے آیا، اور آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ کے گھر میں پہنچا، اور میں نے کہا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کو رسول پاک نے طلاق دی؟ تو انہوں نے کہا لا، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ تو اب میں اس کے بعد مسجد نبوی میں پہنچا، کھچا کھچ مسجد بھری ہے اور سب کا رخ منبر رسول کی طرف ہے، اور سب لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں۔ اس حال میں سب کو دیکھا تو میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا، میں بھی روتا رہا۔ اس کے بعد میرے خیال میں آیا کہ رسول پاک بالا خانے پر تشریف فرما ہے، مٹ کھوٹا پر، تو چلو رسول پاک کی بارگاہ میں تو آیا، تو سیڑھی کے پاس ایک دربان کھڑا تھا، تو میں نے سمجھ لیا کہ آج رسول پاک نے ملاقات کا راستہ بند کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے فوراً دربان سے کہا استأذن لعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ عمر کے نام پر رسول پاک سے اجازت لے لو عمر کے حاضری کی۔ آیا تھوڑی دیر کے بعد تو کہتا ہے دربان نے کہا کہ رسول پاک نے کوئی جواب نہیں دیا، اب میں کیا کروں؟ تو کہ پھر میں مسجد میں آیا، آ کے بیٹھ کے سب کے ساتھ رونے لگا، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پھر دل میں ہوک اٹھی کہ چلیں رسول پاک سے تو پوچھیں کہ طلاق دی ہے کہ نہیں۔ اب آیا میں سیڑھی کے پاس، پھر کہا دربان سے جاؤ رسول پاک سے عمر کے لیے اجازت مانگو۔ اس نے آ کر کے تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا کہ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ میں پھر مسجد میں آیا، پھر اٹھا، وہی خیال آیا کہ پوچھنا چاہیے۔ آیا تو رسول پاک کے پاس دربان کو پھر بھیجا میں نے، جاؤ اجازت لے کر آؤ۔ تو آ کر اس نے کہا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں میں جیسے ہی مسجد کی طرف مڑا تو وہ رکے رکے، ابھی رسول پاک نے اوپر سے آواز دی ہے کہ اس کو بلا لو۔ تو میں فوراً چلا گیا سیڑھی پر سے سرکار کی خدمت میں نے عرض کی یا رسول اللہ،
اطلقت نساءک، اپنی ازواج مطہرات کو آپ نے طلاق دی ہے؟ فرمایا لا، نہیں تو اتنی خوشی ہوئی، میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا اسی وقت۔ تو فرماتے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور کھجور کی چھال بھرا ہوا ایک گدا تھا کھجور کی چھال کا، اور اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور تکیے میں بھی کھجور کی چھال بھری تھی، ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے نا صحیح کہ ہم لوگ جب مکے میں تھے تو عورتیں ہم لوگوں سے دب کر رہتی تھیں اور بہت ہم لوگوں کا ادب کرتی تھی، مگر جب مدینے میں آئے تو ہماری بیویوں نے مدینے کی عورتوں کا دیکھا دیکھی اب مردوں پر اپنا روب جمانا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ دیکھیے نا، کل ہی کی بات ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کچھ کہا، پلٹ کے اس نے جواب دے دیا۔ تو میں نے کہا ارے اتنی ہمت کہ تو مجھے جواب دیتی ہے؟ تو اس نے کہا تم کیا ہو، رسول پاک کی ازواج مطہرات بھی سرکار کی باتوں کا جواب دے دیتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے کہا لقد ہلکت من فعلت، جس نے ایسا کیا وہ ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ تو رسول پاک مسکرا دیے، تو مجھے ہمت ہو گئی، میں بیٹھ گیا۔ بیٹھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے نا، ابھی میں نے چند دنوں پہلے حفصہ بنت عمر کو کہا کہ اے حفصہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم رسول پاک سے بے تکلف ہو کر کے بات کر لیتی ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ تم عائشہ کے معاملے پر اپنے آپ کو قیاس مت کرو، انہا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول پاک کی بہت چہیتی ہیں، بہت چہیتی ہیں۔ کہ عمرو بن عاص نے پوچھا احب الناس من احب الناس الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کی نظر میں کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ کہا کہ ابوہا، ان کے بعد۔ سبحان اللہ، تو ان کے اوپر قیاس مت کرو، وہ رسول پاک کی بڑی چہیتی ہے۔ ہاں، اور انہوں نے سبحان اللہ وہ چہیتی تھی، صرف چہیتی نہیں تھی، دین کا ایک ایک مسئلہ کریت کر رسول پاک سے اتنا یاد کر لیا تھا انہوں نے کہ بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے کو طے نہیں کر پاتے تو ام المومنین عائشہ کے پاس کسی آدمی کو بھیجتے، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مسائل میں ان کے پاس بھیجا آدمی کہ جاؤ ان سے پوچھ کر کے آؤ کہ اس مسئلے میں رسول پاک کا کیا حکم تھا، تو وہ بتاتی کم سے کم 2 حدیث اس سلسلے میں مجھ کو یاد ہے، مگر خیر ان کی وجہ سے دین کا 1/4 حصہ مسلمانوں میں پھیل گیا، اتنا بڑا درجہ ان کا ہے۔ فقہائے صحابہ میں ام المومنین عائشہ کا بھی نام آتا ہے۔ ہاں، یہ 10-12 فقہا ہیں صحابہ میں، ان میں ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، اس لیے وہ محبوب، وہ رسول پاک کی اداؤں کو کتنا دیکھتی تھی، وہ
ایک روز عرض کرتی ہیں، بخاری شریف میں ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ما ارا ربک الا وقد یسارع فی ہواک، اے اللہ کے پیارے رسول، میں تو آپ کی ایک عجیب شان دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کو پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، کہ آپ کی خواہش ہوئی کہ قبلے کا رخ بدل جائے، بدل گیا، آپ کی خواہش ہو جائے وہ ہو گیا، آپ کی خواہش ہو گئی یہ ہو گیا، جو ہوتا وہ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں میں نے پوچھا، جب یہ کہا تو رسول پاک اور زیادہ کھل کے مسکرائے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس گھر کا میں نے جائزہ لیا تو صرف ایک بکری کی کھال دباغت کے لیے پھیلائی ہوئی ہے، اور یہ گدا، یہ ایسا کھجور کی پتیوں یا چھالوں کا یہ تکیہ، یا رسول اللہ روم کا قیصر اور ایران کا کسرا یہ اللہ کے دشمن ہو کر ٹھاٹ بانٹتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو سب ہو سکتا ہے، سب انتظام ہو سکتا ہے یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فوراً تکیہ چھوڑ کے سیدھے ہو گئے، سیدھے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں عمر تم دنیا کے چکر میں پڑ گئے، دنیا ان کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ بس ازواج مطہرات کے پاس 1 مہینے تک سرکار تشریف نہیں لائے۔ جب 29 دن پورے ہوئے تو حضور اس روز شام کو اتری، تو حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی اور آپ 29 دن میں آ گئے۔ فرمایا ان ھذا الشہر 29 یہ مہینہ 29 ہی دن کا ہے، اس لیے میں 29 دن پہ اتر آیا، بات پوری ہو گئی۔ فرمایا اے عائشہ اللہ تعالی نے تم ازواج مطہرات کے بارے میں ایک آیت اتاری ہے، اس کا جواب دینے میں جلدی مت کرنا، اپنے والدین سے ابو بکر اور ام رومان سے خوب مشورہ کر لینا، اس کے بعد جواب دینا۔ تو اس کے بعد وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی کی ازواج مطہرات، اگر تم دنیا اور دنیا کی آلائشیں چاہتی ہو، آؤ میں تم کو مالا مال کر دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تم کو میں خوبصورتی کے ساتھ مال دولت دے کر تم کو چھوڑ دوں، اور ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور اگر تمہیں خواہش ہے کہ آخرت ملے، اللہ رسول ملے، تو سن لو اللہ تعالی نے تمہارے لیے بہت بڑا انتظام کر رکھا ہے، تمہاری عزت اور سرفرازی کا بہت بڑا انتظام کر رکھا ہے۔ سنائی آیت تو حضرت ام المومنین عائشہ فوراً کہتی افی اللہ ورسولہ استشیر ابویہ واللہ اخترت اللہ ورسولہ، کہ کیا اللہ رسول کے معاملے میں ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں؟ خدا کی قسم
میں نے اللہ کو اختیار کیا اور اس کے رسول کو اختیار کیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک کا چہرہ جگمگانے لگا۔ ذرا سوچو سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ تم جواب میں جلدی مت کرنا، والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ یہ اس لیے تو کہا تھا کہ اگر ان کے دل میں جدائی کا خیال ہوگا تو ماں باپ سے مشورہ کرنے جائیں گی، ہے؟ مگر ذرا سوچو ان ازواج مطہرات کو رسول پاک سے کیسا عشق تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ کو کتنا بڑا گہرا عشق تھا رسول پاک کے ساتھ۔ پھر رسول پاک مسکرائے خوشی سے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور کسی زوجہ مطہرہ سے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور جواب مانگا؟ فرمایا نہ، سب سے پہلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا سوچ کر آئے؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا جواب سب سے خوبصورت ہوگا، اس لیے انہی سے شروع کیا۔ یہ سب سے زیادہ پختہ مضبوط ایمان رکھتی ہیں، اس لیے ان کا جواب سب سے درست ہوگا۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی اور کسی کے پاس نہیں گئے؟ کہ نہ، سب سے پہلے تمہارے پاس آیا۔ تو یا رسول اللہ، میری ایک گزارش ہے، میرا جواب کسی کو مت بتائیے گا، میرا جواب کسی کو مت بتائیے گا۔ تو فرمایا کیا کہتی ہو؟ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنا، ہاں اپنی رحمت۔ تو اب ام المومنین ام سلمہ کے پاس پہنچے، فرماتے ہیں سنو، تم لوگوں کے بارے میں ایک آیت اتری ہے، آیت سن لینا اور جواب اس کا جلدی مت دینا۔ عائشہ کا جواب پہلے سن لو۔ تو آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا عائشہ نے یوں جواب دیا۔ تو اب سب نے انہی کے جواب کے مطابق جواب دیا، سب نے ویسے ہی جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی نہیں، آپ کے تمام صحابہ کے دل میں، بچوں تک کے دل میں عشق ایسا ڈال دیا تھا کہ بچے اس وقت کے تھے وہ بھی رسول پاک کے عشق میں رہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ رسول پاک کا ترانہ گاتی تھیں، اور وہ جن لوگوں نے جنگ بدر میں جام شہادت نوش کیا تھا ان میں اکثر انصار ہی لوگ تھے، اور ان انصار کی بچیاں تو فخر سے گانا رسول پاک کو سنانے لگی اس طرح پر شاہنامہ کہ رسول پاک کے لیے میرے باپ نے یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، ہاں۔ تو وہ اس طرح سے ان کی قربانیاں یہ تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی باپ گیا تو بچہ یتیم ہے، مگر بچہ یتیم ہو کر کے بھی یہ نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ ہمارے باپ آپ کے ساتھ گئے جنگ بدر میں شہید ہو گئے، ہم لوگ تو یتیم ہو گئے، یہ نہیں، بلکہ رسول پاک کا ہی گن گا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ میرے باپ کا بڑا مرتبہ ہے کہ رسول پاک کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، ایسی شان ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا ابن لبید رضی اللہ تعالی کی حدیث یہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں
انا فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ مجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی من بیرن من دلونا وانا ابن 5 سنین. فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ رسول پاک نے میرے چہرے پر کلی فرمائی. ہمارے گھر کے ڈول سے کنویں کا پانی لے کر وہ کلی کے لیے منہ دہان مبارک میں لے کر میرے چہرے پر کلی کی. میں اس وقت 5 سال کی عمر کا تھا. وہ اپنی جوانی میں اپنے بڑھاپے میں یہ حدیث سنایا کرتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے عشق. اور اس کی برکتیں بتانی ہیں کہ رسول پاک کا میرے چہرے پر دہان مبارک کی کلی شریف کا پانی پہنچا ہے. بوڑھے ہو گئے مگر جھرری نہیں پڑی. ہاں، اور چہرے کی جوانی ویسے ہی چمکتی رہی. یہ شان. بہرحال رفیقان ملت، یہ اب اس وقت اس زمانے میں بزرگوں میں جتنے بزرگ ہیں ان سب سے عقیدت رکھو، سب سے عقیدت رکھو. اور یہ عقیدت آدمی کو اللہ والا بنائے گی. کوئی ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، وہ وسیلوں ہی سے پہنچ سکتا ہے. خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ہاں، ایک موقع پر کسی بد مذہب نے کہا یہاں پر وسیلے سے مراد اعمال صالحہ. تو میں نے کہا کہ اعمال صالحہ کیا ہے؟ مجھے یاد آ گئی وہ بات. 1966 میں زیارت حرمین طیبین کے لیے پہنچا تھا. تو مدینہ طیبہ پہنچا تو وہاں پر اعلی حضرت کے ایک خلیفہ، مرید بھی تھے، خلیفہ تھے، اور جن کا اسم شریف علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب علی رحمہ، وہ اعلی حضرت ہی کے زمانے میں ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ طیبہ میں رہنے لگے وہیں پر. تو میں روز آنا 25 روز مکہ مدینہ طیبہ میں رہا. 25 روز آنا ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا. تو ایک روز میں نے پوچھا حضور ایک بات مجھے بتائیں، نجدی حکومت آپ کے زمانے میں آئی یا پہلے سے تھی؟ کہ نہیں، میرے زمانے میں آئی. میں نے کہا یہاں میں نے کتابوں میں پڑھا کہ انہوں نے مسلمان علماء کو بہت تکلیفیں پہنچائیں اور مارا پیٹا بھی، ان کو جیل میں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، یہ وہ. تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا؟ تو فرمانے لگے ہاں، مجھ کو بھی بلایا تھا قاضی بلحید نے، تو اس نے مجھ کو بلایا، اور وہی اس وقت نجدیوں کا سب سے بڑا قاضی تھا. تو اس نے بلایا اور بلا کے مجھ سے کہا ما تقول فی الوسیلۃ من الانبیاء والرسل، کیا تمہارا خیال ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو کہتے میں نے کہا کہ جائز تو ہے، اور بہت بہتر وسیلہ ہے یہ، اس لیے اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے یہ. تو اس نے کہا کیف واللہ تعالی یقول یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای العمل الصالح. تو یعنی
اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے وسیلہ اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کیا کرو۔ تو وسیلہ کا مطلب نیک عمل ہے، انبیاء اور رسول تو عمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس سے الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے پھٹ سے ایک سوال کیا کہ قاضی آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کا عمل مقبول ہے یا نہیں، بالکل یقین سے بتا دیجیے آپ کا عمل جو بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خیرات جو بھی نیک عمل آپ کی نظر میں ہے، ان عملوں میں سے کوئی عمل یا سب عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں؟ اسے کہا نرجو، امید ہے، کہ نہیں یقین سے بتائیے کہ نرجو امید ہے کہ مقبول ہے، کہ نہ یہ تو شک ہے۔ آپ کو امید ہے یعنی ابھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو، تو پھر اس نے کہا نرجو، تو میں نے کہا کہ نرجو سے بات نہیں چلے گی، آپ یہ بتائیے صاف کہ یقیناً مقبول ہے، یہ بتائیے کہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً مقبول ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو بس امید کرنا چاہیے کہ اللہ قبول کر لے گا ہمارا نیک عمل، یقین تو ہمیں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب آپ نے جو وسیلہ اپنا ذکر کیا اور ہم نے جو اپنا وسیلہ ذکر کیا، آپ کا جو وسیلہ ہے اس کے مقبول ہونے میں شبہ ہے، اور ہم نے جو وسیلہ پکڑا ہے اس کے مقبول ہونے میں جو شبہ کرے وہ کافر ہے۔ بولیے آپ کا وسیلہ مضبوط ہے کہ میرا؟ تو کہتے ہیں کہ پٹ سے بولا وہ مرحبا مرحبا، بولا اچھا آپ جائیے، کہ اللہ کا فضل ہے، رسول پاک نے میرے اوپر کرم کیا کہ اس خبیث کی نیت میرے اوپر بگڑی نہیں، بلکہ مرحبا مرحبا کہہ کے وہ مجھے رخصت کر دیا۔ تو میں نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ ہمارے ایک بزرگ نے یہ جواب دیا تھا قاضی نجد کو، تو اب وہ جواب تم سن لو، اور اس کا جواب الجواب تمہارے پاس نہیں، تمہارے سارے مولویوں کی میٹنگ بیٹھ کر کے اس کا جواب تلاش کر کے مجھے بتا دے، مطمئن کر دے، تو میں مانوں گا کہ یہ وسیلہ نہیں تو ایسے کہہ دینے تھے۔ تو چپ، میں نے کہا اب ہم نے جو کہا وہ بالکل صحیح۔ وسیلہ کی تو شان یہ ہے کہ سبحان اللہ، جن لوگوں نے صحابہ کرام یا تابعین میں جو بڑے بڑے بزرگ تھے، بلکہ بعد کے لوگوں میں کسی کی اہانت کی، ان کا معاملہ بہت خراب ہو گیا، بہت خراب ہو گیا۔ اور یہ حال کہ جن لوگوں نے ان کی عزت کی تو اللہ نے ان کی عزت کی۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں دجلے کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، اور ایک آدمی ادھر بیٹھ کر وضو کر رہا تھا جدھر سے پانی آ رہا تھا، دجلے کا پانی یوں بہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو امام احمد ابن حنبل نظر آئے، دل میں خیال آیا کہ یہ کیا، میں کلی کروں گا، ہاتھ پاؤں دھوؤں گا، میرے پاؤں کا دھون یہ سب امام احمد ابن حنبل کی طرف بہ کر جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں پر چہرے پر لگے گا، یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔ جھٹ اٹھا اور امام احمد ابن حنبل جہاں بیٹھے تھے اس سے بھی اور زیادہ نیچے جا کر کے وہ بیٹھ گیا، وہاں وضو کیا، کہنے لگا چلو ان کا دھون اگر مل جائے گا تو میرا وضو قابل قبول ہو جائے گا، ان کے پاؤں کا دھون بھی
اگر میرے چہرے پر لگ جائے تو میری عزت بڑھ جائے گی. یہ سوچ کر کے وہ بیٹھ گیا, وضو کرنے لگا. مرنے کے بعد دوسرے دن اس کے دوست نے خواب میں دیکھا, کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میرا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا مجھ سے کہ اے بندے, تو نے میرے ایک چہیتے احمد ابن حنبل کا ادب اتنا کیا تو جا, اس کی وجہ سے میں تجھے عزت دیتا ہوں اور تجھے جنت کی بڑی اونچی اونچی نعمتیں عطا فرماتا ہوں. پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جب یہ پڑھتے تھے, کہاں؟ جامعہ نظامیہ میں. جامعہ نظامیہ وہاں کا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی عراق میں. تو جب وہاں پڑھا کرتے تھے تو اونچی کلاس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ابن السقا اور عبداللہ ابن سعید, یہ تینوں ساتھی تھے بڑے جینیس قسم کے. اور یہ لوگ پڑھ رہے تھے. جمعرات کی شام کو ان لوگوں میں آپس میں بات ہوئی کہ حضرت شیخ حماد دباغ جو بغداد کے قطب کہلاتے ہیں, ان کی خدمت میں ہم لوگ حاضری دیں. لوگ ان کے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کے ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل حل کرتے ہیں, چلا جائیں. وہاں چلنے لگے لوگ. جامع نظامیہ سے کافی فاصلہ تھا. راستے میں بات ہونے لگی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے وہاں جا رہے ہیں. ابن السقا نے کہا کہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ دیکھو فلسفی اور لاجک میں میری ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے. میں ان کے سامنے ایسے ایسے 3 اعتراض رکھوں گا کہ جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو. میں ان کی ایسی کی تیسی ملا دوں کہ یہی بزرگی ہے تمہاری. ہاں, تو عبداللہ ابن سعید نے کہا بھائی میں اتنی تو ہمت نہیں کر سکتا, البتہ میرے پاس بڑے مشکل سوالات ہیں, میں ان سے سوالات کروں گا, دیکھوں جواب دیتے ہیں کہ نہیں, اور جواب دیتے ہیں تو صحیح دیتے ہیں کہ کیا, یہ میں ٹٹولوں گا. غوث پاک چپ چاپ چلے جا رہے ہیں. ان دونوں نے لپک کے پوچھا کہ ہم لوگوں نے تو اپنا مطلب بتا دیا, آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ میرا تو کوئی مطلب نہیں ہے, میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے ایک چہیتے ولی کا دربار ہے, وہاں پر ہر وقت رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے. میں جاؤں گا, اس بارش سے کچھ حصہ لے لوں, کچھ اس سے حصہ لے لوں. اب یہ لوگ چل کر پہنچے کہاں؟ اس گلی میں جہاں سے حضرت شیخ حماد دباغ رضی اللہ عنہ کا گھر بالکل پڑتا تھا. تو جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے, بالکل جلال میں بھرے ہوئے حضرت حماد کھڑے ہوئے نظر آئے. دور سے دیکھا حضرت حماد نے, پکار کہتے ہیں اے ابن السقا, تو مجھ سے ایسے سوال کرنے آیا ہے کہ جس کا جواب دینے سے میں عاجز رہوں, میری ایسی کی تیسی کرے. سن, تجھے اپنے سوال بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے سوال یہ ہیں اور اس کے جوابات یہ ہیں, یہ. مگر یہ بھی سن لے کہ میں اس گستاخی کا بدلہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیری پیشانی پر کافر لکھ دیا ہے, تو کفر کے حالت میں مرے گا.
تو کافر مرے گا۔ اب عبداللہ ابن سعید تیرے سوالات یہ ہیں، اس کے جوابات یہ ہیں، تیری گستاخی اتنی بڑی نہیں ہے، اس لیے تیری سزا بھی چھوٹی ہے۔ تجھے حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا عہدہ دیا جائے گا، اس عہدے کی وجہ سے تمہیں اتنی فرصت بھی نہیں ملے گی کہ 2 رکعت نماز دل لگا کے پڑھ سکو۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوگے تو سارا حکومت کا کاروبار دماغ پر چھایا رہے گا، دل میں وہی رہے گا، دل لگا کے ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے، 2 رکعت بھی۔ اور پھر سارا جلال چہرے سے اتر گیا، اور فرماتے ہیں عبد القادر آگے بڑھو، سینے سے لگایا، فرماتے ہیں عبد القادر میں تمہارے لیے دیکھ رہا ہوں کہ ایک تم یہاں بغداد میں اپنے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن ہے۔ سبحان اللہ، توہین کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ وقت آیا، روم مسلمانوں کی سلطنت میں داخل تھا، وہاں پر زیادہ آبادی عیسائیوں کی تھی۔ ایک عیسائی پادری مسلمانوں کے علماء سے مقابلہ مناظرہ کرتا اور سب اس کے سامنے ہار جاتے، تو اب وہاں کا گورنر پریشان ہو گیا کہ یہ ہمارے علماء کیوں نہیں جیت پاتے۔ فوراً انہوں نے خط لکھا دارالخلافہ میں اور خلیفہ کے نام آرڈر لکھا کہ بہت شاندار قسم کا مناظر یہاں بھیجیں، حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ تو وہاں کے بڑے بڑے عالموں کو خلیفہ وقت نے بلایا، پوچھا کون اس مناظرے کے لیے مناسب ہوگا، سب نے چن کر ابن السقا کا نام رکھا کہ یہ سب سے زیادہ تگڑا مناظر ہے۔ گیا مناظرہ کرنے، مناظرے میں شکست پر شکست دیتا رہا، عیسائی ہار گئے، بالکل اس نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، مگر اس بیچ میں ایک عیسائی لڑکی سے اس کی نظر دو چار ہو گئی اور بس دل پھینک بیٹھا اور اس سے شادی کے لیے تڑپتا رہا، بار بار اس کو کہے کہ نہیں تیرا دین اسلام میرا دین، عیسائیت کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ اس نے کہا کہ اسلام میں جائز ہے، کہ تمہارے اسلام میں جائز ہو، میری عیسائیت میں جائز نہیں۔ بہت کوشش کی، اس نے ہار گیا، کہنے لگی جب تک تم عیسائی نہیں بنو گے میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا حضرت حماد کی دعا آج رنگ لائی ہے، اب میں کیا کروں، دل سے مجبور ہوں، عیسائی ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اور عبداللہ ابن سعید خراسان کے یہ قاضی القضات بنائے گئے، چیف قاضی، بالکل جس کو چاہیں قاضی مقرر کریں، اور یہ ان کا کام یہ تھا سارے قاضیوں کا جائزہ لینا، ان کے مقدمات کی مثل پڑھنا اور اس کو دیکھ دیکھ کر جنہوں نے فیصلہ دینے میں کیا غلطی کی ہے کیا اچھائی کی ہے، سب اسی میں ان کا 24 گھنٹہ خرچ ہو جاتا۔ نماز پڑھتے اور دل نہیں لگتا تھا، روتے تھے، ہائے ہائے کیا ہو گیا عبداللہ ابن سعید، تو نے کیا حضرت حماد کے بارے میں ایک بری بات زبان سے نکال دی، برا خیال اپنے دل میں لایا، اب اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس میں بھی دل نہیں لگتا، تو یہ حال ہوا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا
کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے واز شروع کیا تو 4 آدمی پہلے واز میں بیٹھے. دن بدن اب مجمع بڑھتا گیا، 1,00,000 لوگ اس میں جمع ہوتے رہے. یہ شان تھی کہ واز کرتے تو جتنی آواز سے بالکل قریب والا سنتا، بالکل آخری آدمی بھی اتنے ہی آواز سے سنتا. نہ لاؤڈ اسپیکر تھا نہ کوئی اور کچھ، مگر یہ ان کے واز کی شان. جب واز ختم ہوتا تو کتنے لوگ بے ہوش ملتے اور کتنے لوگوں کا جنازہ اٹھانا پڑتا تھا ہر واز میں. یہ کیفیت، یہ ایک روز واز فرماتے فرماتے اللہ کی طرف سے الہام آپ پر ہوا. واز کے بیچ میں فرماتے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ و ولیت اللہ. میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی اور ہر ولیہ کی گردن پر ہے. اب یہ انہوں نے اعلان کیا تو اب ذرا وہ سوچو، کہاں حضرت حماد کا کہنا اور کہاں یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی جگہ پر ہیں. ان کے مراتب اتنے بلند ہیں کہ سب نے تو گردن جھکائی. ہندوستان میں سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھے تھے. فرماتے ہیں بل یا عبد القادر علی راسی و عینی، اے عبد القادر آپ کا قدم صرف گردن پر کیا، میرے سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے. ہاں، اور عالم ارواح میں میرے مرشد گرامی قدر نے بھی کچھ ایسے ہی کہا تھا. جب دنیا میں آئے ہیں تو فرماتے ہیں نہ میرے دل پر نہ جگر پر نہ یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ سرکار مفتی اعظم اس طرح فرما رہے. سبحان اللہ، ان کا قدم یہ تھا. تو اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ جب ان کا قدم یہ ہے کہ سرکار کا قدم پاک ان کے سر پر، آنکھوں پر، تو وہ ولایت کے کس درجے میں. اعلی حضرت فرماتے ہیں ابھی بچے تھے حضرت سرکار مفتی اعظم، فرماتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ولی کامل ہے. اگر نہیں ولی تھے تو اعلی حضرت کبھی زندگی میں ایک لفظ جھوٹ نہیں بولے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ سبحان اللہ ان کے قدم پر کروڑوں آدمی اپنا سر رکھ چکے. یہ شان یہاں تک کہ آپ اگر کسی ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے تو مسلمانوں سے زیادہ کفار کی بھیڑ ہو جاتی اور کہتے یہ کہاں کے دیوتا اتر آئے. اور مفتی اعظم کے کان میں لفظ آتا یہ خبیث کیا بک رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے، یہ کہتے تھے. تو یہ ان کے ایک مرتبہ کوئی کافر آیا، آ کر کے آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے ایسے ہاتھ مار دیا جھٹکے میں اور یوں چوم لیا. تو حضور مفتی اعظم کا چہرہ سرخ ہو گیا، فوراً پانی منگوایا، صابن منگوایا، دھویا. جو ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں پڑ گیا اس پر کافر کا ہاتھ کیسے لگ گیا؟ سبحان اللہ. یہ شان اس طرح سے کرم فرماتے. تو یہ سب کچھ یہ عطا کس کی ہے؟ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی. اسی لیے بہجت الاسرار شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اولیاء کرام میں 2 بزرگ ایسے ہیں
کہ جو اپنی قبر میں بھی رہ کر ساری دنیا میں تصرف کرتے ہیں، ساری دنیا میں تصرف کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان میں ایک پہلے نمبر پہ جو نام ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم قدس سرہ الربانی ہیں، یہ سب نمبر ایک پر۔ دوسرے ایک روایت میں شیخ احمد کبیر کا نام ہے اور ایک روایت میں حضرت حماد دباس کا نام ہے، مگر جب حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ بہت دیر فاتحہ پڑھتے رہے، بہت دیر ہو گئی، اور مریدین پیچھے صف لگائے کھڑے ہوئے ہیں، اب حضرت واپس آئیں چلیں، اب حضرت واپس چلیں، مگر وہ کھڑے رہے، دیر ہو گئی، پھر مسکراتے ہوئے اپنا اب واپس ہوئے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور اتنی دیر تک کیوں کھڑے تھے؟ کہ وہ معاملہ یہ تھا کہ میں جب فاتح کے لیے پہنچا تو قبر کے اندر میری نظر پڑی، جنت کی ہر طرح کی نعمتیں ان کی قبر میں پھیلی ہوئی اور بڑے ناز اور نعم میں وہاں پر ہیں۔ اس بیچ میں میری نظر پڑی کہ ان کا بایاں ہاتھ تو اٹھتا بیٹھ ایسے ایسے چلتا ہے مگر دایاں ہاتھ بالکل فالج پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کی ان سے کہ حضرت یہ آپ کے دائیں ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تمہاری وجہ سے ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ میری وجہ سے کیا؟ کہ زمانہ طالب علمی میں تم میرے ساتھ جمعہ پڑھنے جا رہے تھے اور مسجد جامع بغداد میں جمعہ پڑھنا تھا، مجھے بھی تمہیں بھی۔ جب دجلہ کے پل پر تم پہنچے میں بھی تھا، میں نے سوچا کہ میں ذرا تمہاری استقامت علی دین اللہ، اللہ کے دین پر استقامت کیسی ہے میں اس کا جائزہ لے لوں۔ کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے یوں دھکا دیا، تمہیں دھکا دیا یوں، اور پل سے سیدھے دجلہ نہر میں گر گئے، تم دجلے میں گرے اور سارا کپڑا اپڑا بھی بھیگ گیا، تم کنارے نکلے اور میں سوچ رہا تھا کہ تم اپنے کمرے واپس جاؤ گے کپڑا بدلنے اور جب تک ادھر جمعہ ختم ہو جائے گا، مگر میں نے دیکھا کہ تم کنارے آئے اور ایسے ایسے کر کے اپنا کپڑا تم نے نچوڑ کے اس کا پانی جتنا نکلنا تھا نکل گیا، اور اسی بھیگے کپڑے میں کڑاکے کے جاڑے میں تم چلے آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے سمجھ لیا کہ استقامت میں اللہ تعالی نے تم کو بڑا مضبوط ثابت قدم رکھا ہے، یہ سمجھ لیا۔ مگر اب یہاں جب قبر میں پہنچا ہوں تو اللہ نے فرمایا میرے چہیتے عبد القادر کو تم نے کیوں دھکا دیا؟ میں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے اس طالب علم کی کیا امتحان کرنے کے لیے کہ استقامت اس میں کتنی ہے، یہ ایسا کیا۔ میرے محبوب کو تم امتحان کرنے والے کون ہوئے؟ تم نے کیوں امتحان لیا؟ کیوں ایسا کیا؟ لہذا تمہارے اس ہاتھ کو ہم ناکارہ بنا دیتے ہیں، کام نہ کرو۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب ان سے یہ پورا قصہ سن لیا تو میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور میں عرض کرنے لگا یا رب، میرے شیخ حضرت حماد ہیں، میں نے بھی ان سے کچھ علم حاصل کیا، یا رب العالمین کرم فرما دے، ان کا ہاتھ ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے۔ بار بار کہتا رہا، اتنا کہا کہ پھر اللہ تعالی نے
میری آرزو قبول کر کے ان کا ہاتھ درست کر دیا۔ سبحان اللہ، غوث پاک وہ ہیں کہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کا تو کام بناتے ہیں، جو اپنے وقت کے قطب بغداد ہیں ان کا بھی قبر میں کام بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا بھی کام بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں ان کا عشق، ان کی محبت قائم رکھے۔ اور حضرت سیدی مجدد دین و ملت سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فنا فی الغوث، یہ شان ان کی کہ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو بے ادبی کرتا تو فرماتے تھے کہ خطرہ ہے کہ یہ کفر پر نہ مرے، یہاں تک وہ ان کے عشق میں تھے۔ فرماتے تھے کہ قبر میں سرکار غوث پاک کام آئیں گے، کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اپنے مرید کو قبر میں دستگیری کروں گا اور اس کو میں غلط جواب سے بچاؤں گا، مگر مرید بھی تو ہو۔ ہاں، فرماتے ہیں غوث پاک کہ میرا مرید اگر پورب میں ہو اور میں پچھم میں رہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں وہیں سے پچھم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی سطر پوشی کر دوں گا، میں اپنے مرید کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا کہ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے سچے مریدوں کے سروں پر شامیانہ رحمت ہے، اس طرح سے جیسے آسمان زمین کے اوپر۔ زمین کا کون سا حصہ ہے جو آسمان سے باہر ہو؟ اس لیے مرید ان کا دنیا کی کسی کونے میں ہو، قبر میں ہو، عالم ارواح میں ہو، بطون مادر میں ہو، کہیں بھی، مگر مرید ہو گیا میرے غوث کا اور سچا مرید ہو گیا، تو پھر وہ اسی شامیانے میں وہ شامیانے رحمت ہے۔ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید ڈرنا نہیں، میرا رب اللہ ہے، اس نے مجھے بڑے مرتبے دیے ہیں۔ عطانی رفعتا نلت المنالی، بڑے اونچے درجے میں نے پائے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید کسی دشمن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو بہت تیز تلوار چلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں اے میرے مخالفو سن لو، انا السجاف انا القتال، میں صرف یہ نہیں ہے کہ رحمت کی برکھا میں لوگوں کو رکھتا ہوں، جو میری مخالفت کرتا ہے اس کا بڑا دردناک میں قاتل ہوں، اور میں بہت تیز تلوار چلاتا ہوں جو تلوار کبھی خطا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں رخ ہیں، ایک تو دستگیر بھی ہیں اور دوسرے سجاف بھی ہیں، دونوں چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی کی رحمت کے سائے میں رکھے۔ یہ غلط ہے کہ ایک طرف یا غوث بھی کرو اور دوسری طرف غوث پاک کو گالی دینے والے وہابیوں کے ساتھ دوستی بھی جوڑے رکھو اور ان سے اپنی رشتہ داریاں قائم کرو۔ اللہ تعالی ان سب بری حرکتوں سے ہم سب کو بچا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت لمبا ہو گیا وقت۔